سالار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، مرشد کی آمد مرحبا، مرشد کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تاب ہے الیاس قادری۔ جماعت اہل سنت کی ایک بہت بڑی تنظیم جس کو ہم اور آپ دعوت اسلامی کہتے ہیں، یقیناً پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے افراد نے بہت محنتیں کی ہیں، بہت کام کیا ہے، اور دعوت اسلامی والوں کی کاوشیں، ان کی محنتیں کہ جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ راہ راست پر آئے، لاکھوں لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اگر ہزار اچھے کام کیے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کے لیے جواز کی صورت ہو گئی، آپ کوئی بھی غلط قدم اٹھا لیں، غلط کام کریں، یا آپ اب کچھ بھی کر لیں، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہو گیا ہے، آپ کے پاس لائسنس بن گیا۔ نہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ذاتی طور پر دعوت اسلامی کے کام سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اور ہمیشہ دعوت اسلامی کے کام کو لے کر عوام سے جب بھی گفتگو کی تو مثبت انداز میں بات کی، اور ہمیشہ ہم نے امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس عطار قادری صاحب کی عزت کی ہے، آگے بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن دعوت اسلامی والوں کی طرف سے بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو تکلیف کا باعث بن رہی ہیں، اور معاملہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے جڑا ہوا ہے تو پھر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس امت مسلمہ کو پہلے ہی سے بہت سارے فتنوں کا سامنا ہے، یہ امت پہلے ہی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، اس امت کو نقصان پہنچانے کے لیے نئے نئے فتنے پیدا نہ کیے جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد ہر سال منائی جاتی ہے، اب سے نہیں سینکڑوں سال سے ہمارے علماء کرام مناتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے یوم ولادت پر جلوس نکالا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد منانے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی اپنے امیر کا یوم ولادت منانے کے لیے اپنا رہے ہیں۔ اسی انداز میں، اسی طریقے سے امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس عطار قادری صاحب کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے۔ پہلی چیز، 12ویں شریف آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے یوم ولادت کو کہا جاتا ہے، تو اس کی طرز پہ دعوت اسلامی والے یہ لے کر آئے کہ 26ویں شریف مبارک ہو۔ یہ 12ویں شریف پر حملہ ہے، یہ 12ویں شریف کی اہمیت پر حملہ ہے، اس پر بالکل بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، چاہے پیر ہوں، ولی ہوں، یا جو بھی آپ کی نظر میں ہیں، چاہے وقت کے مجدد ہوں، 12ویں شریف کی طرز پہ 26ویں شریف یا 10ویں شریف یا 20ویں شریف کسی طرح سے یہ منانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرز پہ منا رہا ہے تو یہ کھلے طور پر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اہمیت کو کم کرنا ہے، اور 12ویں شریف پر یہ حملہ مانا جائے گا۔ اور سب سے اہم پوائنٹ، سب سے اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یوم ولادت کے موقع پر جو ہم نعرے لگاتے ہیں، لجپال کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد مرحبا، ہم نے دیکھا دعوت اسلامی کے بڑے بڑے ذمہ دار، نگران دعوت اسلامی، بڑے بڑے مشہور لوگ، بڑے بڑے معروف چہرے جو دعوت اسلامی میں ہیں، وہ جھنڈے لے کر جلوس کی شکل میں نکلے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں منٹھار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، پیر کی آمد مرحبا۔
यार ये आप किस ट्रैक पे जा रहे हैं, कौन से रास्ते पे इस उम्मत को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि आपने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, हम मानते हैं कि आपकी वजह से लाखों लोग राह रास्त पर आए, हम जानते हैं कि आपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसी अंदाज़ में अपने पीर का मिलाद मनाएं जिस अंदाज़ में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाया जाता है, जिस तरह से मिलादुन नबी मनाया जाता है। ज़रूरत क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार इस तरफ तवज्जो करें। अरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान की तालीमात को आप लेकर आगे चलते हो, हमेशा उनका ज़िक्र करते हो, हमेशा उनकी बात करते हो। अरे इस अंदाज़ में तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का भी यौम विलादत नहीं मनाया जाता, सिर्फ़ यौम रज़ा कहा जाता है। और इस तरह से जुलूस नहीं निकाले जाते, इस तरह से नारे नहीं लगाए जाते, वो तसव्वुर नहीं दिया जाता, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा माहौल क्रिएट नहीं किया जाता। आप क्यों ये सब कर रहे हैं, क्यों इस उम्मत को नए फितने में डालना चाह रहे हैं, क्यों मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के गुस्ताख बन रहे हैं। और मैं एक बात और यहाँ पर कहूँगा, दावत इस्लामी से जितने भी लोग मुंसलिक हैं, मेरे भी बहुत सारे मिलने वाले रिश्तेदार, अजीज़ व अकारीब, यार दोस्त हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अंगुश्त नुमाई भी करेंगे, लेकिन याद रहे ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। इस हदीस का मिस्दाक आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत ना कर लें। अगर मामला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़ा हो तो ना हम अपने पीर को देखेंगे, ना वक्त के आलिम को देखेंगे, ना वक्त के अल्लामा फ़हामा को देखेंगे, हम किसी को नहीं देखेंगे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, हम नहीं करेंगे चाहे ज़माना जो कहे। और मैं कहूँगा यहाँ पर जो भी मेरे भाई दावत इस्लामी से मुंसलिक हैं, आप मुझे बताइए, अगर आप इस चीज़ को सही समझते हो और अगर इसका दिफा कर रहे हो तो आप ये फ़ैसला कर लें, कहीं ना कहीं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर आपके पीर की मोहब्बत गालिब आ रही है, यानी आप अपने पीर से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। इसका मतलब यही समझा जाएगा। अगर इस गलती को, इस गुस्ताखी को, इस कमी को, इस चीज़ को अगर आप जायज़ ठहराओगे, यौम विलादत सिर्फ़ इस अंदाज़ में सरकार का मनाया जाता है, हम नहीं रोकते आपको, आप मनाइए, यौम अत्तार कहिए, यौम अमीर दावत इस्लामी कहिए, यौम अमीर अहले सुन्नत कहिए, यौम इलियास अत्तार क़ादरी कहिए, लेकिन जो नारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में यौम विलादत के मौके पर लगते हैं, वो नारे आप नहीं लगा सकते। उस अंदाज़ में आप ये नारेबाजी नहीं कर सकते, ना आप उस अंदाज़ में जुलूस निकाल सकते हैं। मैंने हमेशा दावत इस्लामी का समर्थन किया है और दावत इस्लामी वालों से मोहब्बत की है और दावत इस्लामी वालों को हमेशा डिफेंड किया है और हमेशा उनके काम को एक्सेप्ट किया है, उनके काम की तारीफ़ की है। लेकिन यहाँ पर मामला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत से, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत पर जो हमला है, इस वजह से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर माइटर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़ा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आप ये देखें, अगर कोई इस काम का दिफा कर रहा है, इस काम को सही ठहरा रहा है, तो फिर आप ये मान लें कि इस हदीस का वो मुनकिर है, वो इस हदीस को नहीं मानता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। जब तक तुम में कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जब तक तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से, तुम्हारी औलाद से, यहाँ तक कि हर इंसान से, हर चीज़ से ज़्यादा प्यार मुस्तफ़ा करीम से ना हो जाए। अब जो काम हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करते हैं, उसी अंदाज़ में वो काम हम किसी पीर के लिए करें या किसी अमीर के लिए करें, दुनिया में कोई भी हो, तो ये सरासर तौहीन मानी जाएगी। ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को कम करना है। और एक बात बताइए, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि किसी शख्सियत का यौम मिलाद या यौम विलादत उनके जीते जिस तरह से इस अंदाज में मनाया जा रहा है। बुज़ुर्गों के एरास मनाए जाते हैं बाद विसाल,
یا ان کا یوم ولادت بھی منایا جاتا تو بعد وصال منایا جاتا. ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اس انداز میں اپنا یوم ولادت منایا ہو، یا ان کے گھر والوں نے یا ان کے چاہنے والوں نے اس انداز میں جلوس نکال کر، جس طرح سے عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس نکالا جاتا ہے، اس انداز میں منایا ہو. کہیں نہیں ملتا. پھر آپ مجھے بتائیے آپ کیا تصور دینا چاہتے ہیں؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کس ٹریک پہ لے جانا چاہتے ہیں اس قوم کو؟ میں ایک بات کہہ دوں، میری بات یہ اچھی لگے یا کڑوی لگے، چاہے مجھے جو کہا جائے، چاہے مجھے گالیاں دو، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. چاہے کوئی پیر ہو، کسی خانقاہ کا ہو، کسی تحریک کا ہو، کسی سلسلے کا ہو، اگر اس کی ذات سے حملہ ہوگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جڑی ہوئی کسی بھی شے پر اگر حملہ ہوگا تو ہم اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم اس کا جواب دیں گے، اس کا رد کریں گے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پیار کرتے ہیں. ہمیں یہ چیز گوارا نہیں جس انداز میں آج امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری صاحب کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے. ہم یہ انداز اپنانے کی اجازت تو اعلیٰ حضرت کے یوم ولادت منانے کے لیے بھی نہیں دیں گے. اس انداز کی اجازت تو سرکار غریب نواز کا یوم ولادت منانے کے لیے بھی نہیں دی جائے گی. چونکہ معاملہ یہاں پر ہمارے پیروں کا، ہمارے بزرگوں کا نہیں، معاملہ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. اور ایک بات اور میں کہتا چلوں، یہاں پر میں نے دیکھا عمران عطار قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے بڑے ذمہ دار پرسن ہیں، بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے صاحب اور ایک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حاجی عمران عطاری صاحب آل عمران اور آل عطار کی برکتیں سب کو مل رہی ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ میں جانتا ہوں لغوی معانی کیا ہیں، لیکن اصطلاح کوئی چیز ہوتی ہے. یہ آل کا استعمال پیارے نبی کی اولاد کے لیے ہوتا ہے، آل کا استعمال مصطفیٰ کریم کی اولاد کے لیے ہوتا ہے. کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ اب یہ آل عمران اور آل عطار یہ سب کیا لگا رکھا ہے؟ ارے ہم تو آل احمد رضا بھی نہیں کہیں گے، ہم تو آل غریب نواز بھی نہیں کہیں گے، ہم تو آل مفتی اعظم ہند بھی نہیں کہیں گے، ہم تو آل صابر کلیری بھی نہیں کہیں گے. یہ لفظ آل صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. آل نبی، اولاد علی یا آل مصطفیٰ، یہ سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ اپنی اولاد کے لیے آپ یہ ٹائٹل بھی استعمال کرو گے، آل عمران، آل عطار، اور پھر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے کاموں کی وجہ سے سب لوگ خاموش رہیں گے؟ آپ نے اچھے کام کیے ہیں، لوگوں کو صحیح راستے پر لائے ہیں، آپ نے لوگوں کو سنتوں پر لگایا ہے، آپ نے اسلام کا کام کیا ہے، تو آپ کو اجازت دے دی جائے گی سب گونگے ہو جائیں گے، سب اندھے ہو جائیں گے؟ نہیں، ہماری غیرت ایمانی زندہ ہے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. ہمیں گالی دو برداشت کریں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ناموس پر کسی بھی طرح سے، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو، کسی بھی طرح سے حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا. آل عمران، آل عطار کہنا بند کیا جائے. یہ ٹائٹل صرف پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد کے لیے ہیں. اور میں پھر سے ریپیٹ کر دوں، دعوت اسلامی کے ذمہ دار، دعوت اسلامی کے ذمہ دار اس طرف توجہ کریں اور رجوع کریں، ان ساری خرافات کو ختم کریں، ورنہ یاد رکھیں اگر آپ رجوع نہیں کریں گے تو پھر وقت وہ آئے گا کہ آپ کو ایک الگ فرقہ بنانا پڑے گا. اہل سنت و جماعت میں آپ کی گنجائش نہیں رہے گی اگر آپ اسی طرح سے جماعت اہل سنت پر حملہ کرتے رہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر حملہ کرتے رہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ دفاع کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں، ارے یار بتاؤ ذرا، جس انداز میں، جس طرح سے، جن نعروں کے ساتھ میں مصطفیٰ کریم کا یوم ولادت منایا جاتا، میلاد النبی منایا جاتا، اس انداز میں اب
پیر صاحب کا یوم ولادت منایا جائے گا، وہ نعرے لگائے جائیں گے، جھنڈے اٹھا کر کے جلوس نکالے جائیں گے؟ نہیں، یوم ولادت جلوس کی شکل میں منانے کی اجازت صرف اور صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد کا جشن اس انداز میں منانے کی اجازت ہے، اور ہم سب مناتے ہیں، اور اگر کوئی اس انداز کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو وہ گستاخ سمجھا جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا بھی گستاخ سمجھا جائے گا، اور میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اہمیت پر حملہ کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اگر اس چیز کو بند نہ کیا گیا، اس چیز کو ختم نہ کیا گیا، تو یاد رہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ پھر آنے والا جو دور ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے پیروں کے اس طرح سے جلوس نکالیں گے اور اس طرح سے میلاد منائیں گے، یوم ولادت منائیں گے۔ حالت یہ ہو جائے گی کہ پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ جس ٹریک پہ جا رہے ہیں نا، اگر ابھی اس پر آپ نے بریک نہیں لگایا، اگر آپ واپس نہیں آئے، اگر آپ نے علماء کرام کی بات کو نہیں مانا اور رجوع نہیں کیا، تو یاد رہے آپ پھر بہت پرفتن اور بہت خطرناک راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی ترقی کرے، لیکن ان چیزوں کو ختم کیا جائے، ان چیزوں کو مٹایا جائے، ان چیزوں پر روک لگائی جائے، اور اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائیں۔ ان سب چیزوں سے باز آ جائیے۔ ہم آج بھی دعوت اسلامی والوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کو ختم نہ کیا گیا تو یہ محبت کب نفرت میں بدل جائے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور یاد رہے، ابھی میں بولتا ہوا نظر آ رہا ہوں، ابھی صرف ایک دو عالم یا ایک دو مولوی آپ کو بولتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اگر اس چیز کو روکا نہ گیا، ختم نہ کیا گیا، تو ہندوستان کا 80% مولوی، 80% علماء ہندوستان کے پھر دعوت اسلامی کے خلاف بولیں گے، پھر دعوت اسلامی کا بائیکاٹ کریں گے، پھر دعوت اسلامی کا رد کریں گے۔ اس لیے ہمیں مجبور نہ کرو، ہمیں مت آزماؤ، ہمارا امتحان نہ لیا جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ معاملہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے جڑا ہے، اس لیے ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہمیں میدان محشر جواب دینا ہوگا۔ ہم کیسے برداشت کر لیں اس چیز کو کہ جو نعرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد پر لگائے جاتے ہیں، جس انداز میں مصطفیٰ کریم کا میلاد منایا جاتا ہے، اس انداز میں کسی اور کا میلاد منایا جائے یا یوم ولادت منایا جائے؟ نہیں، اس چیز کو قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور آل نبی، آل مصطفیٰ، یہ صرف اور صرف لفظ آل کا استعمال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد کو سوٹ کرتا ہے، ان کی اولاد کو جچتا ہے۔ کسی اور کی اولاد کے لیے یہ آل کا استعمال مت کرو، یہ مت کرو، یہ حملہ ہے جماعت اہل سنت کے عقائد و نظریات پر۔ اس پر غور و فکر کیا جائے اور ان ساری چیزوں سے رجوع کیا جائے۔ ہم نے آخری حد تک کوشش کی کہ ہمیں کوئی بھی جملہ، کوئی بھی بات کہنی نہ پڑے، بولنا نہ پڑے کچھ بھی، چاہے وہ خوابوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں، ہم خاموش رہے۔ ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا، ہم نے ہمیشہ دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دیا اور ہم نے ہمیشہ ان کا دفاع کیا، ہمیشہ ان کو ڈیفینڈ کیا۔ لیکن معاملہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے جڑا ہے، تو اس لیے ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ اور اگر کوئی دعوت اسلامی کا مبلغ اس چیز کا دفاع کرتا ہے، اس چیز کو صحیح ٹھہراتا ہے، تو پھر وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، وہ اپنا محاسبہ کرے، آیا کہ اس کا ایمان سلامت ہے یا نہیں ہے، کہیں اس کا ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا ہے۔ چونکہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ہر چیز میں کمپرومائز کرتا ہے، لیکن جب معاملہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا آتا ہے تو چاہے پیر ہو بیچ میں، چاہے کوئی بھی ہو، باپ ہو، اولاد ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، پھر کمپرومائز ایمان والا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں دعوت اسلامی کے ذمہ داروں سے اور تمام علماء کرام سے جو دعوت اسلامی سے منسلک ہیں کہ خدا را ان چیزوں کو ختم کیا جائے، امت کو نئے فتنے میں مبتلا نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے آج روک نہ لگائی، اگر آج آپ نے اس کا سنگیان نہیں لیا، اگر آج آپ نے اس کا جائزہ لے کر اس کو ختم نہیں کیا یا اس پر رجوع نہیں کیا، تو یاد رہے یہ امت
بہت جلد آپ کو آپس میں لڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ جتنا آپ نے اس امت کو فائدہ پہنچایا ہے، اگر آپ اسی روش پر رہے تو آپ فائدہ پہنچانے سے زیادہ اس امت کو نقصان پہنچا دو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات میں سنجیدہ ہو کر فیصلے لینے کی اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا گستاخ بننے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔